بواسیر کا جو مرض ہے نا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا تفصیلاً بتائیے گا کہ کیا ایک دو دفعہ ہی خون آ جانا پخانے سے ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ بواسیر ہے، یا اس کی کوئی اسپیشل آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ سائنز ہمیں ملیں تو ہی ہم پہچانیں گے کہ یہ بواسیر کا مرض ہے. اور اس سے ظاہری بات ہے ہم اگلے فیز میں یہ بھی کہیں گے کہ اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، اور کیا میڈیکیشن کے بغیر بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ جی، بواسیر واقعی پاکستان میں بہت کامن ہے، اور جتنی یہ کامن ہے اتنا ہی اس کے بارے میں مسکنسیپشنز ہے عوام میں. آپ نے دیکھا ہوگا لاہور سے ملتان جائیں تو ہر دیوار کے اوپر بواسیر کے اشتہار لگے ہوں گے، ہر دوسرے رکشے کے پیچھے بواسیر کے بارے میں کچھ حکیموں کے نام لکھے ہوں گے. تو جتنا یہ کامن ہے اب تو لوگ چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو فلاں جتنا یہ کامن ہے اتنا مس انڈرسٹوڈ بھی ہے، اتنا ہی اس کے بارے میں مسکنسیپشنز بھی ہیں. تو اس بیماری کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیسیکلی پخانے والی جو جگہ ہے وہاں پہ کچھ خون کی رگیں ہوتی ہیں وہ پھول جاتی ہیں، اسے ہم کہتے ہیں بواسیر. اگر ہم اپنی لینگویج میں کنورٹ کر کے اس کو ڈیفائن کریں تو ان رگوں کا پھول جانا کہلاتا ہے بواسیر. اب یہ بواسیر جو ہوتی ہے یہ مختلف مسائل کا باعث بنتی ہے. کسی کا پیشنٹ کمپلین کرتا ہے جی میں پخانہ کرتا ہوں تو کچھ موقع وغیرہ باہر آتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی مجھے درد ہوتا ہے پخانہ کرتے ہوئے. کوئی کہے گا جی مجھے بلیڈنگ ہوتی ہے، خون آتا ہے ہر پخانے کے ساتھ، مجھے خون نکلتا ہے. تو بواسیر مختلف قسم کے پیشنٹ کے لیے مسائل کا باعث بن سکتی ہے. تو جب بھی ایسا ہو کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا معائنہ ضرور کروائیں، کیونکہ جب تک وہ معائنہ نہیں کرائیں گے کنفرم نہیں ہو پائے گا کہ یہ واقعی بواسیر ہے یا پخانے سے متعلقہ کسی اور بیماری کی اس کی وجہ ہے. کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ پخانے میں خون آ رہا ہو اس کو بواسیر ہی سمجھا جائے. اس سے ملتی جلتی اور پخانے کی بیماریاں ہیں جو بواسیر کی طرح کی علامات ہی پیشنٹ میں ظاہر ہوتی ہیں لیکن ایکچولی وہ بواسیر نہیں ہوتی. ایک تو مہربانی کر کے کسی مستند سرجن کے پاس جا کے معائنہ ضرور کروا لیا کرے ایک دفعہ. کیونکہ ہم جاتے ہیں یوزلی حکیموں کے پاس، ٹھیک ہے جائیں ان کے پاس، لیکن صرف زبانی کلام میں آپ بات بتاتے ہیں اور وہ اپنا دوائی لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب تک معائنہ نہیں ہوا تب تک کنفرم نہیں ہوا کہ واقعی یہ بواسیر ہے یا نہیں. کیونکہ اگر باقی اور جو بیماریاں ہیں جن کے بواسیر سے ملتی جلتی علامات ہیں ان کا علاج کرنے لگ جائیں تو وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. لائک پخانے کی جگہ کا کینسر، وہ بھی اسی طرح کے علامات کے ساتھ آتا ہے. پیشنٹ کہتا ہے جی مجھے پخانے میں خون آتا ہے. اب وہ پخانے کا خون جو ہے وہ ضروری نہیں کہ بواسیر ہو، وہ پخانے والی جگہ کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، وہ پھر فشر بھی ہو سکتا ہے، وہ پھر پخانے والی جگہ کے اوپر فسچولا یا بگندر یا ناسور کہتے ہیں جیسے درد کے ساتھ آتے ہیں. یا پیشنٹ کہتا ہے جی مجھے ڈسچارج ہوتا ہے پخانے والی جگہ کے ساتھ، ایک دانہ سا بنا ہوا ہے وہاں سے کبھی کبھی پیپ آ جاتی ہے. اب اس کو بھی لوگ پائلز یا بواسیر ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. ایکچولی یہ پائلز یا بواسیر نہیں ہوتے، یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے اور اس کا علاج بھی ڈفرینٹ ہے. اچھا، مطلب پہلا سٹیپ آپ نے بتایا کہ ڈائگنوز آپ کو کروانا چاہیے ٹیسٹ کے تھرو. اچھا، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ بواسیر سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشن. لائف سٹائل موڈیفیکیشن میں سب سے پہلے تو کھانے پینے کی ہیبٹس ہیں کہ پیشنٹ جو ہے یا لوگ جو ہیں وہ ایسی غذا کھائیں جس میں فائبر زیادہ ہو. اور فائبر سے مراد سیلڈز ہیں، سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، یہ چیزیں زیادہ لیں. اس سبگول کا چھلکا ہے جن کو اگر قبض رہتی ہے وہ لیں. پھر کھانا کھا کے جو فوراً ہم لوگوں کی لیٹنے کی عادت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. کھانا اور سونے کے درمیان ایک مناسب وقفہ ہونا چاہیے 2-1 گھنٹے کا. پھر کھانا جو ہے نا اس میں فائبر کا انٹیک بڑھائیں. خاص طور پہ جو اگر جن لوگوں کو قبض رہتی ہے، یہ سبز پتوں والی سبزیاں زیادہ جیسے ساگ ہے، میتھی ہے، یہ بہت اچھی ہیں قبض والے لوگوں کے لیے اور بواسیر سے بچنے کے لیے. یہ چیزیں اس قسم کی غذائیں زیادہ اچھی ہیں. جتنی وہ بیکری آئٹمز لیں گے، جتنا پیزا برگر لیں گے جو کانسٹیپیشن کا فیکٹر بنتے ہیں وہ پھر بواسیر کا باعث بھی بنیں گی. ایک تو آ گیا لائف سٹائل موڈیفیکیشن. یہ دوسرا یہ ہے کہ واک کریں. تیسرا اسموکرز جو ہیں اگر سگریٹ پیتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی میں بواسیر چل رہی ہے اور وہ بچنا چاہیں تو ان کو چاہیے اسموکنگ چھوڑ دیں. چوتھا ہے موٹاپا، کہ اگر کوئی بندہ موٹا ہے، ان کی فیملی میں موٹاپا ہے اور بواسیر بھی چل رہی ہے تو اپنے ویٹ لاس کی طرف توجہ دیں. جب وہ فائبر ڈائٹ لیں گے ان کا ویٹ بھی کم ہوگا. تھوڑی ایکسرسائز میں اپنا کو ٹائم نکالیں کہ واک کریں یا جس قسم کی ایکسرسائز ان کو اویلیبل ہے اس سے بھی بواسیر کم ہوگی. لیکن ایک ذہن میں ہو کہ جن کی فیملیز میں بواسیر ہے یا جس بندے کو بواسیر ہے وہ ایکسرسائزز ساری کر سکتا ہے سوائے ویٹ لفٹنگ کے.
اگر وہ ویٹ لفٹنگ والی ایکسرسائز کرے گا تو یہ بھی ایک بواسیر ہونے کی طرف ایک اندیشہ ہوتا ہے. یہ الٹا ایک فیکٹر ہے جو ایڈ ہو سکتا ہے کہ ان کو ویٹ لفٹنگ کے بعد بواسیر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اگر یہ بچنا چاہ رہے ہیں تو باقی ایکسرسائزز کریں, ویٹ لفٹنگ والی ایکسرسائز نہ کریں.